ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس پاکیزہ دور میں یہ صورتحال ہونے لگی تھی، تو اب تو حال جو بے حال ہو گیا ہے، اس کا شکوہ کس سے کیجیے۔ آج کل تو اکثر لوگوں کا یہی حال عجیب ہو گیا ہے، جب وہاں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں، خوب حال احوال اچھا پوچھتے ہیں، ہر طرح کی خاطرداری خوب مہمانداری کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈی بوتل پلا کر نہال کرتے ہیں تو کبھی چائے پلا کر پان گٹکے سے منہ لال کرتے ہیں، بظاہر ہنس کر خوش کلامی و کیل و کال کرتے ہیں، مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں۔ اس لیے تو ملنے والے جو ہی جدا ہوتے ہیں ان کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے عیوب، ان کے عیب اچھالے جاتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، اور اس کو کیا ہو گیا، ہمیشہ بن ٹھن کر پھرتا رہتا ہے۔ فلاں شخص کی چال کیسی عجیب ہے، دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ فلاں شخص اتنا بے حیا ہے، اس کی باتوں کو بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ فلاں شخص کتنا مغرور ہے، لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے۔ فلاں شخص بیوقوف ہے، لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتا۔ فلاں شخص عجیب مسخرہ ہے، گویا ہجڑا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فلاں بہت شرارتی ہے، فلاں میرے پیسے کھا گیا، ارے وہ تو پکا 420 ہے۔ اللہ اکبر، غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم سے یاد رکھیے، جو زیادہ بولتا ہے خطائیں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہیں اس سے۔ ہمیں چاہیے کم بولیں، اچھا بولیں، بولنے سے پہلے تولیں۔ بہت اچھا جملہ ایک امیر سنت شاہ فرماتے ہیں، پہلے تولو بعد میں بولو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس یعنی لوگوں میں بیٹھو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے مبصر رہیے، جس کے زیر اہتمام جہاں کے بھی درس و بیانات اجتماعات نے حضور شرف فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وسلم۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین، درس کی غلطیاں تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار عاشق رسول بنا یا ارحم الراحمین۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی عطا فرما، امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بھی مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔